बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 20 जनवरी है, 2025 है, और मैंने आज से तकरीबन एक महीना पहले आपसे अर्ज़ किया था कि जो ही सूरज बुर्ज-दिलों में आएगा और यहाँ प्लूटो के साथ पहला किरान करेगा, पूरी दुनिया में हालात तब्दील होने की सिमत में बातें आएंगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो किरान है जो प्लूटो का और सूरज का यहाँ हुआ, इसी वक्त में एक तो अमेरिका के प्रेसिडेंट आज अपना हलफ उठाएंगे। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के ज़ायचे में ये जो किरान है, ये उनके ज़ायचे के तीसरे खाने में ये किरान जो है ना शुरू हो रहा है। और ज़ायचे का तीसरा खाना जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत स्ट्रॉन्ग उससे ज़ायचा रीड होता है, और ख़ास कर जब कि ख़ान साहब के अपना ज़ाती सितारा उनका बैठा हुआ मुश्तरी उनके ज़ायचे के सातवें खाने में अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल्स बनेगी, और ये एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, सितारे यहाँ हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये सूरत हाल समझ आ रही है, ये प्रॉस्पेक्टिव है, ये बातें हो सकती हैं। ये दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक तासीर है, समझिए ऐसे कि जैसे कोई बहुत बड़ी, आप समझिए कि एक इंडस्ट्री चल रही है, और इसका जो खालिक़ कायनात ने ज़िक्र किया कुरान पाक में, और ये फरमाया कि सूरज, चाँद और सितारे एक मुकर्रर वक्त में चल रहे हैं, दर हकीकत अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। और ये एक डेटा कलेक्शन का इल्म है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये शिरक है। दोस्तों, शिरक नहीं हो सकता। अगर ये शिरक होता तो हमारा मज़हब हमें इसका हमारे मज़हब में ज़िक्र ना होता और तंबीह आती कि ये नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला ने मनाज़िल कमर का ज़िक्र फरमाया, और बहुत सारी आयात हैं जो इस इल्म पे इस्तदलाल करती हैं। ख़ास कर दोस्तों, ये जिस मनाज़िल कमर के हवाले से अगर हम वैल्यूएशंस पढ़ें जो मनाज़िल कमर की हैं, तो यहाँ पे जब चाँद आता है तो यहाँ से गुज़रता है, तो पहली जो मंजिल है 0 दर्जे से लेके 13.25 दर्जे तक, वो बुर्ज हमल में मकाम अलफ़ का है, और यहाँ से अलफ़, बे, जीम, दाल, ये सारे आदाद शुरू होते हैं। अब दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अलजबरा है, बहुत बड़ी आप समझिए कि ज़ायचे में ट्रिग्नोमेट्री तक यूज़ होती है, और इस तरह का टाइम दर्ज करना पड़ता है क्योंकि ज़मीन एक नामालूम सिमत में सिरक रही है। ये सारी बातें दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के एक अजीम शान इल्म की तरफ निशानदेही करती हैं। लोग बड़े माशाल्लाह कमेंट्स करते हैं। हम हर बंदे के कमेंट्स का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं, और हर हवाले से हम उनके मशकूर हैं कि वो ज़रूर बात करते हैं। हम जो समझते हैं, जो चीज़ें हमें समझ आती हैं, वो हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अब मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि जो ही प्लूटो और सूरज इकट्ठे होंगे ज़ायचे में, बुर्ज-दिलों में, तो ये मुश्तरी को नाज़र होंगे और मुश्तरी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा। आज आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट में भी बातें शुरू हो गई। ख़ान साहब को जो गलत फ़ैसला दिया गया उसके बारे में बातें शुरू हो गई, और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जूं जूं ये सितारे आगे आएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है, इमरान खान भी तकड़ा होगा और उसके साथ साथ अदलिया भी तकड़ी होगी। लोगों ने कहा ये कौन सी अदलिया जी, ये होगा जी, आपने कहा था 26वीं तरमीम नहीं होगी जी, 26वीं तरमीम हो गई। हमारा एक डेटा कलेक्शन का इल्म है, कोई हम हरफ आखिर नहीं, ये हमारा अंदाज़ा है जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर ये इल्म गलत होता तो बावजूद इसके कि इसकी कोई यूनिवर्सिटी या दरसगाह नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के सीनों से आगे जा रहा है, और जो लोग तहकीक करते हैं, जो लोग समझ सोच रखते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते। हमारा मज़हब हमें इल्म सीखने की तरफ लेके जाता है कि इल्म सीखें, और इल्म की कोई उन्होंने नहीं कहा
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سرکار نے کہ علم آپ کہاں سے سیکھیں اور کہاں سے نہ سیکھیں. انہوں نے کہا چاہے تمہیں چین جانا پڑے تب بھی جا کے علم سیکھو. دراصل دوستو میری آج تک کی تحقیق یہ ہے، جس نے بھی اس زمین اور آسمان کی یہ جو محور ہے جس میں یہ ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں، انہوں نے اس پہ غور کیا تو انہیں سمجھ آیا کہ خالق کائنات ہے. یہ زمین ایسے ہی معرض وجود میں نہیں آئی. اور اس میں جو مناظر قمر ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا رفیع و درجات کا لفظ آیا، تو اگر ابجد قمری سے رفیعوں کے عدد نکالیں تو یہ 360 پورے ہوتے ہیں، اور ایک دائرے میں 360 سے زیادہ درجے ہو نہیں سکتے. اب آپ دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی جو ایجاد ہے وہ پہیے کو کہا گیا، جو ایک بڑھائی نے بنایا اور اس کے بعد دنیا میں ترقی کا سفر شروع ہوا، وہ بھی 360 درجوں میں بنا. انسان کی پیدائش انہی 360 درجات میں ہے. دنیا کی ہر چیز اسی 360 درجات میں آتی ہے. تو اس کے اوپر جس نے غور کیا اسے ضرور بات سمجھ آئی. اب ہم نے جب غور کیا تو ہمیں لگ رہا ہے کہ عدلیہ انشاءاللہ سٹرونگ ہوگی، عمران خان صاحب سٹرونگ ہوں گے. اور جو میں عرض کرتا رہا ہوں گزشتہ 3-4 سالوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تبدیلی کا عمل شروع ہوگا، تبدیلی کا حل چلے گا، اور وہ حل بہت گہرا ہوگا. اس کا دوستو وقت آ گیا ہے. اب ذائچے میں یہ جو کران ہو رہا ہے پلوٹو کا اور سورج کا، یہ آپ سمجھیے کہ بہت ساری چیزیں میں نے عرض کیا تھا ماضی میں دفن ہو جائیں گی، حال میں نئی باتیں سامنے آئیں گی. اور یہ جو سمجھتے تھے کہ ہم آگے ہیں اور ہم تو پیدا ہی اس قوم پہ حکمرانی کے لیے ہیں، یہ ماضی کا حصہ بنیں گے. آنے والے وقت میں خان صاحب سٹرونگ ہوتے آئیں گے، عدلیہ سٹرونگ آئے گی، اور بہت سٹرونگ فیصلے آئیں گے، اور یہ فیصلے امپلیمنٹ بھی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ پلوٹو کا جو مقام ہے برج دلوں میں، اس نے ابھی یہاں رہنا ہے، آنے والے کئی سال اس نے یہاں رہنا ہے. تو ٹرائنگلز بنتی رہیں گی سٹارز کی اس کے ساتھ پازیٹیو، اور صورتحال آگے اور آگے کی سمت میں انشاءاللہ جاتی جائے گی. ذائچے میں دوستو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مریخ اس وقت ریورس ہے اور برج سرطان میں پہنچا ہوا ہے اپنے حبوتی خانے میں، بلکہ کرنٹلی وہ اپنے حبوت کے ایگزیکٹ مقام اور مرتبے کو بھی کراس کر گیا ہے. لہٰذا جتنے بھی عمران خان کے مخالفین ہیں سب کو ایک سخت سبق ملنے کی سمت میں باتیں آئیں گی، اور بہت زیادہ وقت نہیں اس میں لگنا، کیونکہ جیسے جیسے اب صورتحال آگے آئے گی باتیں پتہ چلیں گی. اور عطارد کا جو مقام ہے دوستو وہ برج جدی میں اکیلا رہ گیا ہے، اور عطارد جو ہی اپنا برج چینج کرے گا جدی سے اور یہ برج دلوں میں آئے گا، یہ پھر ٹرائنگل قائم کرے گا مشتری کے ساتھ. تو انفارمیشن آئے گی. ان حکمرانوں نے جو غلط کام کیے اب عطارد انفارمیشن دے گا. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ عطارد برج جدی والوں کے لیے بڑا نیگیٹو رہا. اب وہ جو وقت تھا جو ان کی ریکارڈنگ ہوئی جو انہوں نے کام کیے وہ آہستہ آہستہ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. اور میں آپ سے بتاتا چلوں کہ برج جدی جو ہے یہ پاکستان کے ذائچے میں وزیر اعظم کا گھر ہوتا ہے، اور یہیں سے وزیر اعظم کے حالات کو پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ اس ستارے کے تحت پیدا ہوا چاہے وہ اس ستارے کے تحت پیدا نہیں ہوا. تو موجودہ حالات میں موجودہ حکمران ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی. وہ میں نے دلیلیں آپ سے پہلے بھی عرض کی ہیں کہ ان کے گلے میں ایک رسی لپٹنے جا رہی ہے اور لپٹتی جا رہی ہے، اور ایک فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آئے گا اور اس کے بعد یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، صورتحال نئی سمت میں چلی جائے گی. جو باتیں دوستوں مجھے ذائچے میں سمجھ آتی ہیں وہ میں آپ سے بیان کرتا رہتا ہوں. اب اس ویڈیو میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اسی مہینے میں 30 تاریخ کو زہرہ اپنے شرفی برج میں کے مقام پہ پہنچے گا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی تاثیر رکھی ہے. تو لہٰذا وہ تمام لوگ، وہ تمام بچیاں، بیٹیاں، بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ رابطہ کریں، ان کو لوح بنا کے دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ شہرت میں اپنی شہرت کے لیے پریشان ہیں، بھئی ہماری شہرت ہو، لوگ واقف غیر واقف ہم سے اچھی طرح بات کریں، ہماری بات مانیں، ان سب کے لیے اس وقت میں اپنا لوح بنوانی چاہیے ان کو. اور یہ جو لوح ہے اس کے ہم نے بڑے تھوڑے سے چارجز رکھے ہیں. نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کیجئے. اور میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ لوح ہم صرف پاکستان میں ڈیلیور کریں گے، پاکستان سے باہر نہیں بھیج سکتے. باہر سے اگر کوئی صاحب بنوانا چاہتے ہیں وہ یہاں کا ایڈریس دیں گے تو ہم انہیں بھیج دیں گے. یہ جو زہرہ ہے اس کا تعلق شہرت سے، عزت سے، کامیابی سے
اور برکت سے اس کا بڑا زیادہ تعلق ہے. تو آپ لوگ نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی لوح کا مطلب بکنگ کرا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ 30 تاریخ کو یہ لوح تیار ہوگی اور آنے والے ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ سب لوگوں کو بھیج دی جائے گی. ذائچے میں سیارگان کا جو اثر آتا ہے دوستو اسی طرح آتا ہے. اب یہ جو 30 تاریخ کو زہرہ اپنے شرف کے برج پہ ہوگا، اس وقت میں جن لوگوں کا تالے سور ہوگا یا تالے برج میزان ہوگا، یا کسی بھی وہ منقلب برج کے وقت میں پیدا ہوں یا ثابت برج کے وقت میں پیدا ہوں، تو کچھ نہ کچھ چیزیں ان کی بڑی سٹرونگ ہوں گی جو ان کو پوری لائف فائدہ دیتی رہیں گی. اسی طرح دوستو یہ ذائچہ پڑھنے کا قاعدہ اور کلیہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فردر جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے.